الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس سے پیچھے بیان ہو رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ عیسائیوں نے جو اپنی طرف سے ایک افتراء پردازی کی، فیبریکیشن کی کہ نعوذ باللہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور اس طرح سے تثلیث کا عقیدہ گھڑا، تو ان ساری چیزوں کا وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں اور خصوصاً اس سے پچھلی آیت میں یعنی 59 میں اللہ رب العزت نے جواب دیا، اور اس کے بعد ظاہر عیسائیوں کے اندر ایک تھر تھلی مچی اور انہوں نے اس کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور جو یعنی اسلام کا، قرآن کا، اللہ کا فرمان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس بات کی انہوں نے تردید کی اور یہ جواب مانگا، یا یہ ایک طرح سے انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وضاحت تو کر دی گئی ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بالکل ایسے ہوئی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق کی، کہ ان کو بن ماں باپ کے پیدا کر دیا، صرف کن سے یعنی اپنے حکم سے۔ بالکل اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے اپنے حکم سے یعنی کن سے پیدا فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود اگر پھر بھی یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی، یقین نہیں آ رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ جو بھی کوئی آپ سے اس بارے میں بحث کرے، جھگڑا کرے، تو اس کے بعد کہ علم تو آ چکا، واضح تو کر دیا گیا کہ معاملہ سچ کیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ فقل آپ ان سے فرمائیے کہ تعالوا آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، یعنی آ جاؤ تم سب عیسائی اور تمہارے جو بڑے ہیں آ جائیں، ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، یعنی تم اپنے سارے ان لوگوں کو جو تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری عورتیں ہیں، اور ہم بھی اسی طرح سے اپنے بیٹے اور عورتیں بلا لیں، وانفسنا وانفسکم، تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، یعنی ہم اس بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ پھر ہم یعنی یہ ایک طرح سا کا چیلنج ہوگا، ایک طرح کا مباہلہ ہوگا، مقابلہ ہوگا کہ جو بھی کوئی ہم میں سے جھوٹا ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم پھر لعنت بھیجیں ان پر جو بھی کوئی جھوٹا ہو۔ یعنی ہم نے تو تمہیں بتا دیا، اللہ کا حکم سنا دیا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ان کو اللہ نے بالکل اس طرح سے پیدا فرمایا ہے جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا ہے، اور وہ خدا بھی نہیں ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ دیگر انسانوں کی طرح انسان ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے جیسے دوسرے پیغمبر بنائے اسی طرح سے وہ بھی پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر وہ یقین نہیں کر رہے ہیں تو ان کو جمع کر لیجئے، اور آپ بھی اپنے جو فیملی کے افراد ہیں ان کو جمع کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر ان کو کہیے کہ آ جاؤ، پھر ہم لعنت کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو بھی ہم میں سے جھوٹے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شروع میں یعنی عیسائیوں نے، نجران کے اس وفد نے یہ حامی بھری کہ ہم بالکل جی مباہلے کے لیے، مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور اس بات کے لیے کہ ہم لعنت بھیجیں گے ان پر جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہو، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ تو شروع میں یہ تیار ہوئے، جب انہوں نے دیکھا
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی، تو اس طرح سے ان جب ہستیوں کو لے کے آ گئے کہ آ جاؤ، میں بھی آ گیا ہوں، میں اپنے خاندان کو بھی لے کے آ گیا ہوں، تو پھر تیار ہو جاؤ مباہلے کے لیے، مقابلے کے لیے، کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر جو بھی اس معاملے میں جھوٹا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے جناب راہ فرار اختیار کی، اور وہ آپس میں کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان چہروں سے اور ان ساری باتوں سے اور اس نبی سے ہمیں بالکل یعنی یہ واضح ہو گیا ہے کہ آپ سچے ہیں۔ یعنی آپس میں جو انہوں نے گفتگو کی، اور جو بات میں بالکل واضح بھی ہو گئی کہ انہوں نے اس بات کو گویا برملا مانا اپنے طور پہ کہ ہم جھوٹے ہیں، اور اس وجہ سے پھر وہ مباہلے سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے، اور انہوں نے مباہلہ یا مقابلہ نہیں کیا۔ ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ اللہ کے وہی سچے نبی ہیں جن کا تذکرہ تورات میں، زبور میں اور انجیل میں موجود ہے، کیونکہ ان کے علماء کو پتہ تھا، اور وہ ان کی عوام بھی یہ سن رہی تھی۔ جیسے آج ہم مسلمان علماء جو ہیں یا عوام جو ہے وہ دین کے بارے میں کافی چیزیں جانتی ہے، نہیں جانتی تو پوچھ لیتی ہے، تو اسی طرح سے آج بھی اگر اناجیل کو پڑھیں، یعنی چاروں انجیلیں، متی، لوکس، مرکس، اور اسی طرح سے برنباس جو ہے، تو اس کے اندر آج بھی یعنی حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے شمار آیات موجود ہیں۔ یہ تو انجیل کی بات ہے، تورات میں موجود ہیں، زبور میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق بائی نیم آیات موجود ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی نام تورات میں محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سے دیگر الفاظ بھی آپ کے نام کے جو ہیں وہ عبرانی یا ہبرو زبان کے اندر آج بھی موجود ہیں، خصوصاً سانگ آف سلیمان، تو سلومن کہتے ہیں، سلیمان یعنی عیسیٰ یعنی سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے یعنی خبر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو آج بھی وہ تورات کے اندر موجود ہے، یعنی زبور کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بائبل کے اندر موجود ہیں، اور ان لوگوں کو سب کو پتہ ہے اس وقت بھی اور آج بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان سب کو پتہ تھا، اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے۔ یہودی تو بہت برملا طور پہ عوام الناس تک کو، سارے لوگوں کو مدینے کے اندر بتایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ وہ نبی آیا چاہتے ہیں، اور خصوصاً وہ جب کسی کو دھمکی دیتے تھے، یہ یعنی تاریخی حوالے سے یہ باتیں موجود ہیں کہ وہ جب کسی دشمن کو دھمکی دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اب تو تم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہو، لیکن وہ نبی جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے ان کا زمانہ اب قریب ہے، بس وہ آنے والے ہیں، وہ اسی شہر میں آئیں گے، تو پھر تمہیں ہم دیکھ لیں گے۔ اور اس طرح سے یہ بے شمار جو ہیں آیات ایسی یعنی موجود ہیں ان کے حوالے سے، اور قرآن مجید کے اندر بھی ان کا یہ تذکرہ پہلے سپارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، بلکہ ان آیات پہ ہاتھ رکھ کے جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود ہے، وہاں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس نبی کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اور دشمن کے مقابلے میں جب وہ جاتے تھے تو خصوصاً اس وقت ان آیات پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایسی بے شمار روایات موجود ہیں خصوصاً تاریخی حوالوں سے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں، نجران کا جو وفد تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ آپ سچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ بھاگ گئے۔ ان ھذا لھو القصص الحق، یہ بات بالکل سچی ہے، یہ قصہ بالکل سچا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ حق ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی تین خدا نہیں ہے، کوئی دو خدا نہیں ہے، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ، کوئی خالق، کوئی مالک نہیں ہے، سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً وہ اللہ ہی تو ہے جو زبردست ہے اور دانا ہے۔
یعنی اللہ کے سوا باقی ساری کائنات اس کی کریشن ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کی تخلیق ہے، بس اکیلا وہ زبردست اور دانا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا تیسرا خدا، کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق، کوئی نہیں ہے اس جان کو چلانے والا، وہ اکیلا خدا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر یہ لوگ یعنی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سارے مفسدوں کا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جلدی پکڑا نہیں ہے، تو ان کا وہ ٹائم پیریڈ جو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہوا ہے، کسی فرد کو، کسی خاندان کو، کسی قوم قبیلے کو، تو وہ اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس موضوع کو کئی جگہوں پہ کئی طریقوں سے سمجھایا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ ہم جو ہے ان کو چھوڑے اس لیے جا رہے ہیں کہ بس یہ مرضی چاہے یہ کرتے رہیں، تو اس لیے جو ہے یعنی یہ مرضی اپنی کرنے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، جن لوگوں کو مال ہم نے دیا ہے، اولاد دیے، ذرا کافروں کو بھی اللہ نے مال اولاد دیا ہے، ان کی نسل جو چل رہی ہے، ان کے کاروبار جو چل رہے ہیں، یہ سارا اللہ کی گرانٹ ہے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان کی نسل کو چلا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دنیا میں بھی، اور پھر یہ کہ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جان اس حال میں نکلے، یہ اس حال میں مریں کہ یہ کافر ہوں۔ یعنی یہ جو کفر اور شرک کی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، ان کا تو ایک جو ڈیوریشن ہے زندگی کا پورا ہو رہا ہے، بالکل ایسے جیسے ہم سب لوگ یہاں پہ دنیا میں ایگزامینیشن سینٹر میں اپنا اپنا ایگزامینیشن کا جو پیریڈ ہے، ڈیوریشن ہے، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ نیک بھی، بد بھی، مسلم بھی، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی، سارے اس ایگزامینیشن سینٹر میں، اس دنیا کے ایگزامینیشن سینٹر میں اپنا ڈیوریشن پورا کر رہے ہیں ایگزام کا۔ جو اچھا کر رہا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، جو برا کر رہا ہے اس کا اپنا نقصان ہے۔ ہر ایک جیسے اسٹوڈنٹ اپنے ایگزامینیشن سینٹر میں جو ہے وہ کوئی لکھ رہا ہے، کوئی نہیں لکھ رہا ہے، کوئی غلط لکھ رہا ہے، کوئی اچھا لکھ رہا ہے، جو بھی پرفارم کر رہا ہے اس کو کوئی روک نہیں رہا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہ اچھا کرو برا کرو، یہ ڈیوریشن ہے 3 گھنٹے کا، اس کے اندر تم نے یہ کام کرنا ہے، جو بھی یہ پیریڈ مطلب تمہارا ہے سالو کرنے کا پیپر کو، اور اس کے بعد پھر جب پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو وہ لکھنا بھی چاہے تو اس کو نہیں لکھنے دیا جاتا، کیونکہ آپ بھائی تمہارا پیریڈ پورا ہو چکا ہے، اب تم چلے جاؤ۔ سیم یہی صورتحال ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کا ڈیوریشن پورا ہو جاتا ہے زندگی کا، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ منافق ہے، وہ نیک ہے، وہ بد ہے، بس وہ جس حال میں بھی ہے، وہ چل رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ جہاز میں بیٹھا ہے، وہ کہیں پہ بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں تو ابھی جہاز میں بیٹھا ہوں، میں تو ابھی گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں تو ابھی گھر میں پہنچ جاؤں تو پھر ٹھیک ہے میری روح نکال لینا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کھیل کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ بھاگتا ہوا کھلاڑی جو ہے گرتا ہے، مر جاتا ہے، اسی طرح سے ایک انسان سویا ہوا ہے، سوتے میں مر جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت نے جو ہر ایک انسان کو ڈیوریشن دیا ہے زندگی کا، وہ اپنا پورا کر رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اللہ کو سب کا پتہ ہے، کون کیا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کے ذریعے سے ہر انسان کی ریکارڈنگ بھی کی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ خود انسان کے اعضاء، پارٹس آف باڈی جو ہیں، یہ بولیں گے، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، سب، کہ اس بندے نے ہم سے یہ کروایا تھا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے جان چیزوں سے آواز آتی ہے، یعنی یہ جو ہم موبائل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تصویر آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، یہ ایک بے جان چیز ہے، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، لیکن اس کی آواز بھی آ رہی ہے، اس کی تصویر بھی آ رہی ہے۔
تو یہ ایک ایگزامپل ہم دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں. لہٰذا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تو سب پتہ ہے، لیکن انسان کی ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے یہ خود اس کے اعضاء خود اس کے خلاف بولیں گے. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر ایک چیز کے پاس، ہر درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اپنے گواہوں کی تعداد کو بڑھاؤ کہ یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی. زمین کا وہ حصہ جہاں تم نے اللہ کا ذکر کیا، عبادت کی، وہ تمہارے بارے میں گواہی دے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر فکر کیا کرتا تھا. تو اس طرح سے انسان کے پارٹس آف باڈی بھی گواہی دیں گے، اور زمین کا وہ حصہ بھی، وہ درخت بھی، وہ ساری چیزیں بھی کہ اس بندے نے یہ جو کچھ کیا تھا، اچھا یا برا جو بھی تھا. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ کو سب مفسدوں کا پتہ ہے کہ کون فسادی ہے، کون برا ہے، کون اچھا ہے. اللہ سب جانتا ہے، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں میں چھپے ہوئے رازوں تک کو جانتا ہے. آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. اس آیت مقدسہ میں یہ جو آیت ہے یہ ہم سب کے لیے یہ حکم ہے، سارے مسلمانوں کے لیے حکم ہے. جو وہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے مشہور کہ بلغوا عنی ولو آیا، یعنی میری طرف سے ایک آیت بھی تمہیں پہنچی ہوئی ہے، ایک بات بھی تمہارے پاس ہے دین کی، اس کو آگے پہنچاؤ، اپنے پاس مت رکھو، تاکہ یہ دین آگے تو جو ہے وہ پھلے پھولے. تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، لیکن آپ کے توسط سے ہم سب کو یہ حکم ہے. اور وہ کیا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تعالو آؤ الی کلمۃ ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، وہ کلمہ کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایکول ہے، برابر ہے، ایک ہے، سیم ہے، ایک جیسا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سب سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں. یہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایکول بات ہے، اس لیے کہ سارے نبی اسی کلمے کا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے یہی کلمہ سکھاتے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، ہاں میری اتباع کرو مگر میری عبادت نہیں، اللہ کی عبادت کرو. کسی نبی نے جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کا پارٹنر ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، تمہارے اور ہمارے درمیان میں جو ایک مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اور یہ کہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں. شیئا، کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو، کسی جانور کو، کسی بت کو، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے. اور ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے. رب اللہ ہے سب کا، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور یہ اتنی کامن بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب، ہندوازم ہو، سکھزم ہو، بدھزم ہو، عیسائی، یہودی، جو بھی کوئی مذہب چھوٹے بڑے دنیا میں پائے جاتے ہیں، سب خدا کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ شرک کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کو واضح فرمایا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون،
لوگوں کی اکثریت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ قرآن کے حوالے سے دیکھیں یا احادیث مبارکہ کے حوالے سے یا تاریخی روایت کے حوالے سے دیکھیں تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مکے میں، اعلان نبوت جب آپ نے فرمایا تو مکے کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، ان کے امتی ہونے کے اور پیروکار ہونے کے دعوے دار تھے، اور ان کے صرف امتی یا پیروکار ہونے کے دعوے دار نہیں تھے، جو ایک سب سے بڑی حقیقت بھی ہے کہ ان کی نسل بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے یہ سارے مشرکین مکہ، یہ جتنے بھی تھے، ابو جہل، ابو لہب، اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہی یہاں بسے تھے اور ان کی نسل یہاں پھلی پھولی، اور یہ سارے لوگ نہ صرف آپ کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اولاد سے ہیں، بلکہ یہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور ان کے فالوور ہونے کا، پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، بلکہ جب حج کے دوران میں جب یہ تلبیہ کہتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا کہہ کے پھر آگے یہ کہتے تھے مگر وہ جن کو تو نے اختیار دیا ہوا ہے، یعنی یہ تلبیہ بھی یہی کہتے تھے۔ مسلم شریف کی بے شمار یعنی حدیثیں ہیں جن کے اندر یہ تلبیہ موجود ہے ان کا، اور یہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ تلبیہ کو سنتے تھے، ان کی یہ کلمات سنتے تھے تو کہتے تھے کہ یہیں تک رک جاؤ، اللہ نہ کہو، اس سے آگے مت جاؤ، اتنا ہی ہے بس، یعنی کہ اللہ ہی اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک لبیک، بس اس سے آگے نہیں جانا، نہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ مگر وہ جن کو تو نے اختیار دے رکھا ہے۔ چنانچہ یہ حبل جو ہے یہ حابیل سے ہے، حابیل اور قابیل جو ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ان تاریخی حوالوں سے اور کئی روایات بھی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حبل جو بت انہوں نے رکھا ہوا تھا، یہ حابیل جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا اس کا، کہ وہ نیک جو ہستیاں تھیں اور بعد میں جو نیک لوگ پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ جو 5 بتوں کا جن کا ذکر ہے سورۃ نوح کے اندر، یعنی یعوقہ، نصرہ، ود وغیرہ، یہ جو بت ہیں جن کا قرآن مجید میں سورۃ نوح میں ذکر ہے، یہ سارے برے لوگ نہیں تھے، یا یہ خالی بت نہیں تھے، یہ خالی خیالی تصویریں نہیں تھیں، بلکہ یہ 5 نیک لوگ تھے۔ یہ نیک لوگوں کی قبریں تھیں پہلے، پھر ان کی تصویریں بنائی گئیں، پھر ان کے بت بنائے گئے، اور پھر ان بتوں سے ہی سارا کچھ مانگا گیا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ سارا کچھ کرنے والے یہی اولاد ابراہیم علیہ السلام، یہی لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کو نبی بھی مانتے تھے، اللہ کو خدا بھی مانتے تھے، اور حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، کھلانا پلانا، ان کی ساری سیوا کرنا اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے، اور فری میں کرتے تھے۔ آج تو فری ہے نہیں، بلکہ حج کے دنوں میں تو سب سے مہنگا ہو جاتا ہے حج، یعنی جو حج ہم 50,000 میں کر سکتے ہیں یا بلکہ اس سے بھی کم میں کر سکتے ہیں، کوئی سائیکل پہ جانا چاہے، کوئی گدے گھوڑے پہ جانا چاہے، کوئی اونٹ پہ جانا چاہے، کوئی اپنی کار پہ جانا چاہے تو ظاہر سستا ہوگا، تو لیکن وہاں پہ ہوٹلوں کا کرایہ اتنا ہے یہ سارا، لیکن وہ لوگ کسی سے کوئی کرایہ نہیں لیتے تھے، کسی سے کھانے پینے کے پیسے نہیں لیتے تھے، تو یعنی وہ لوگ اتنے دیندار اپنے آپ کو انہوں نے بنایا ہوا تھا، لیکن سب سے جو اہم بات تھی ان کے اندر وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اور یہی صورتحال آج جو ہے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے اندر بالکل بعین ہی سورۃ اخلاص جیسی سورت موجود ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد جیسی پوری سورت موجود ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ خدا ایک ہے، بھگوان ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے، اس کی کوئی تمثیل نہیں ہے، تصویر نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور بلکہ 3 دفعہ لکھا ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو جیسے ہم اس صورت میں اتنی زبردست یعنی اللہ نے
خود یعنی ایکسپلین کیا ہے توحید کے بارے میں کہ اللہ اکیلا ہے، وہ صمد ہے، احد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ جو توحید ہے یہ بعین ہی ہندو کی مذہبی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہندو جناب 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں، اور عقیدہ ہوا اوست، یعنی ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا دکھتا ہے، یہ انہوں نے خود فیبریکیٹ کر کے تو ان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ آ گئی ہے۔ ادروائز ان کی جو اصل کتابیں ہیں مذہبی، ان کے اندر آج بھی خالص توحید موجود ہے۔ تو بالکل بیانی یہی صورتحال کفار مکہ کی تھی، اور آج یہی صورتحال جو ہے ہم اپنے اندر دیکھ رہے ہیں، اور عیسائیوں اور یہودیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی انہی نبیوں کو مان رہے ہیں جو ریئل میں نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو۔ کون کہتا ہے وہ نبی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، تورات، زبور، انجیل؟ اس کے باوجود وہ کفر بھی کرتے ہیں، وہ شرک بھی کرتے ہیں، وہ منافقت بھی کرتے ہیں، وہ نبیوں کا انکار بھی کرتے ہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ موجود ہے، کثرت کے ساتھ موجود ہے، اس کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ ان سے کہو، ان اہل کتاب سے کہو کہ بھئی آؤ، لے آؤ اپنی کتابیں، پڑھتے ہیں نا ان کے اندر، کیا یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے؟ آج بھی تورات، زبور، انجیل کو پڑھیں یا ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو پڑھیں تو ان کے اندر یہی چیز موجود ہے، یعنی توحید خالص موجود ہے ان ساری کتابوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی مثال ہماری یہی عیسائیوں کی ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا ڈالا، حضرت مریم کو خدا بنا ڈالا، اور کسی ان کے فرقے نے روح القدس کو، جبریل علیہ السلام کو خدا بنا ڈالا، اور اس طرح سے ان کا یہ تثلیث کا، ٹرینیٹی کا، تین خداؤں کا تصور انہوں نے جو ہے وہ افتراء کر لیا اور فیبریکیٹ کر لیا۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں، ان کے علماء نے، پادریوں نے بنائی ہیں۔ آج بھی تورات، زبور، انجیل کے اندر ایسا کوئی عقیدہ نہیں پایا جاتا شرک والا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ لے آؤ نا کتابیں، آؤ پڑھو نا۔ چنانچہ احمد دیدات ہوں یا ذاکر نائک ہوں یا بہت سارے اور نام ہیں ایسے، نو مسلم خصوصاً، جو کہ جنہوں نے اس معاملے میں جو ہے وہ ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا، ورنہ تو ہمارے مسلمان جو ہیں علماء، انہوں نے اتنا کام نہیں کیا جتنا کہ ان جدید یعنی اسکالرز ہیں جنہوں نے ان کی کتابوں کو کھنگال کے ان کو دکھایا کہ دیکھو، خود تو پڑھ لو پہلے کتاب، اپنی کتابوں کو ہی پڑھ لو، ہماری چلو نہ سنو، لیکن اپنی کتابوں کو ہی پڑھ لو، ان کو ہی کم از کم دیکھ لو، ان کو ہی کم از کم سمجھ تو جو لو کہ بھائی اس میں تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ان سے کہو کہ بھئی ہمارے درمیان میں جو ایک چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ خدا اللہ ہے، صرف اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور یہ چیز اتنی یعنی واضح ہے، اتنی کامن ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ دنیا جہان کے کسی بھی مذہب کی کتاب کو اٹھا لیں جو اصل ٹیکسٹ بک ہے ان کی مذہبی، تو ان کو اٹھا لیں تو ان کے اندر آپ کو توحید خالص ملے گی۔ ان کے اندر کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی اللہ کا پارٹنر بھی ہے، کوئی اللہ کا بیٹا بھی ہے، کوئی اللہ کا ساجی بھی ہے، تو ایسا کوئی کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ وہیں ملے گا جب آپ اس ٹیکسٹ بک کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، دوسروں کی باتیں کریں گے، تو پھر اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو شرک پر مبنی ہوں گی، افتراء، پردازی پر مبنی ہوں گی، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، جو بھی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ جب اپنی اصل کتاب سے، قرآن سے، تورات سے، زبور سے، انجیل سے، یا ہندوؤں کی جو مذہبی اصل ریئل ٹیکسٹ بک ہیں ان سے الگ دوسری کتابوں کو پڑھیں گے تو ان کے اندر یہ چیز، یہ آمیزش ملے گی، لیکن اصل کتاب کے اندر ایسا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لیکن فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر بھی اگر تمہاری یہ بات نہ سنیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے ہی جھکنے والے ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔